بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تفسیر پیش کی جا رہی ہے سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 22 سے 28 تک۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی جانب میں ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے، اور اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ 23 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توراۃ شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توراۃ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو اس لازم آتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی ہے اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توراۃ ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توراۃ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توراۃ ہی کے ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توراۃ سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توراۃ لاؤ، ابھی تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گیا اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توراۃ پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا، یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توراۃ منگوائی گئی اور یہودی کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توراۃ پڑھی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا، تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ اٹھایا کر آیات پڑھی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے استثار کرنے گئے۔ 24 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کے ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا۔ آیت میں فرمایا کہ گیا کہ یہودیوں کو اللہ ذوالجلال کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و نبخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ المائدہ آیت نمبر 18 میں فرماتے، اللہ نے اس پر طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے
حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر لے اور آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کے تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش میں دو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں، خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین خطابہ اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں، سب کے سامنے بے خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جو ادب پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کے لوگ جری تو ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت شناسی کا کلام پڑھنے آپ نے کیمیاء سعادت میں تحریر فرمایا ہے۔ اگر علماء بھی بعض نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات اور ابیات واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بنانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال آفرین بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سے سنے گا، لازمی ویسی ہی صفات اس میں پیدار ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل میں آخرت کے خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اس سے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ تاریخ معمولی سی کوٹھڑی نہیں ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہ گار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس کے دن کے لیے اکٹھا کر دیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیح سے لا تعلق اور اعمال و صالح سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ ان کی متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کو بشارت دی کہ مسلمانوں کے ساتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آخر کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ اللہ تعالیٰ کے ملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک اور ملک ہے کہ زبردست قوت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسر نشارہ، سحاق فریدوں شمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے جو رب تعالیٰ کا نام اور حکومت واقعی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ یوں عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے جھوٹے اور قریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بعض
بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلیتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنائی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا، اسی حکم الکام مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ 27 میں کا ترجمہ ہے، تورات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ تو مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ کے نظام کی وجہ سے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے۔ اسی لیے فارس اور روم سے ملک کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دینا کیا بہت ہے۔ مردہ سے زندہ کا نکالنا ہو، جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ اور دل کافر سے، یوں ہی زندہ سے مردہ نکالنا اور طرح جیسے کہ زندہ انسان سے ہے۔ جان و نطفہ اور زندہ پرندے سے ہی بے جان انڈا اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر ہے۔ 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کے معاملات فرمائی گئی۔ کفار سے دوستی اور محبت ممنوع اور حرام ہے، انہی راز و دار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اطاعت کرنا کسی قدر برا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔